سم تھیٹرز، کچھ تھیٹرز ایسے ہیں جہاں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پروڈیوسر جو ہے وہ اگر نہیں چاہے گا کہ کوئی گند ہو، کوئی ایسا گندا گانا ہو تو نہیں ہوگا. ہو رہا تھا اور پروڈیوسر نے ان لوگوں کو، ان لڑکیوں کو کاسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا جو اچھا کام کرتی تھی. اور میں اپنی تمام فیمیلز جتنی بھی ہیں، میں ان کو بالکل بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں کہ پلیز یہ نہ کیا کریں. سہیل احمد صاحب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا نوازا ہے، ایک ایسا تھیٹر وہ کر سکتے ہیں جس کو وہ خود کہیں کہ جی میں اس کا چیک اینڈ بیلنس کروں گا. السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آرٹسٹ گوشی خان صاحب، اور گہری نظر رکھتے ہیں یہ ڈراموں پر، آرٹ پر، فن پر. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیج کو لے کر آپریشن کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، یہ کتنا ضروری تھا، اور آپریشن کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ کیا واقعی ڈرامے میں بہتری آئی ہے، اور جو ایس او پیز دیے گئے کیا ان کو فالو کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ بہت دیر سے ہوا ہے، اور میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں عامر میر صاحب کو، منسٹر کلچر ہیں جو، اور سیکٹری کلچر جناب علی نواز صاحب اور سی ایم صاحب، کہ انہوں نے اس طرف دھیان دیا، کیونکہ بہت زیادہ ولگریٹی جو ہے وہ تھیٹر کے اوپر ہو رہی تھی، اور اس کو نہ تو چیک کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ یوٹیوب پہ بے شمار آرٹسٹوں کا سب کچھ مواد پڑا ہوا ہے. تو بات تو بڑی اچھی ہوئی، آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد جو تھیٹر اوپن ہوا ہے دوبارہ، تو اس پہ ابھی ایس او پیز جو ہیں وہ دیے نہیں گئے. اس پہ بات ہو گئی ہے، ایس او پیز بن گئے ہیں. چونکہ منسٹر صاحب کو جانا پڑ گیا تھا چائنا، تو وہ آ گئے ہیں، اور آ کے ظاہر ہے وہ 3-4 دن وہاں رہے ہیں، تو وہ یہاں بیزی بہت ہیں. تو جیسے ہی وہ ہوں گے ایزی، تو میرا خیال ہے وہ پھر ایس او پیز کا اعلان کریں گے، اور اس ایس او پیز کے تحت جو ہیں وہ تھیٹر پہ ڈرامے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپریشن کے بعد جو تھیٹر کھلا ہے تو کیا فرق آیا، کوئی کچھ آیا؟ میرا خیال ہے کہ 1-2 دن یا 3 دن میں انہوں نے کچھ اپنے آپ کو وہ کیا ہے، لیکن سم تھیٹرز، کچھ تھیٹرز ایسے ہیں جہاں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو پھر ایسے ہی آہستہ 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 نکلتے نکلتے ہم اسی جگہ پہ آ جائیں گے جہاں سے تھیٹر پہ آپریشن شروع ہوا تھا، ہم اسی جگہ پہ آ جائیں گے کچھ ٹائم بعد. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سمجھ لیں کہ 50% ہی ٹھیک ہوا ہے، ابھی 100% نہیں ہوا. سر جن دنوں میں تھیٹر بند کر دیا گیا تھا، ان دنوں میں بہت سارے فنکاروں نے پریس کانفرنس کی، میڈیا سے بات چیت کی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ مافیاز ہیں جن کی وجہ سے تھیٹر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ فنکار ان مافیاز کے سامنے اتنے بے بس کیوں ہیں؟ یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ یہاں میرا خیال ہے کہ تقریباً آج سے 87-88 میں یہ مافیا جو ہے یہ اس انڈسٹری میں انٹر ہوا، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے جو اس وقت کے سینئر تھے ان کو کیپچر کیا، اور اس کے بعد وہ بڑھتا 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 ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ اب اس مافیا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ مافیا بہت خطرناک ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر اس مافیا کا نام نہیں لیا، مختلف جو میرے دوست ہیں، کلیگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو میرا خیال مجھے بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. سر اسٹیج ڈرامے کی جو بہتری ہے اس کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں اسٹیج ڈرامہ جو ہے نا جی، اس کا خراب ہونے میں اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں سب سے پہلے جو ہاتھ ہے وہ پروڈیوسر کا ہے. پروڈیوسر جو ہے وہ اگر نہیں چاہے گا
کہ کوئی گند ہو, کوئی ایسا گندا گانا ہو تو نہیں ہوگا. پروڈیوسر چاہے گا تو ہوگا. تو پروڈیوسر چاہ رہا تھا, اسی لیے ہو رہا تھا, اور پروڈیوسر نے ان لوگوں کو, ان لڑکیوں کو کاسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا جو اچھا کام کرتی تھی. اور اگر وہ لڑکی آرگومنٹ کرتی تھی تو پروڈیوسر کہتا تھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی سیٹیں لگواتی ہیں, اس کے کتنے گیسٹ آتے ہیں, اور وہ کتنا مجھے میرے سے اگر وہ 2 لاکھ لیتی ہے تو مجھے 3 لاکھ روپیہ ریورس بھی دیتی ہے. تو اس وجہ سے تھیٹر جو ہے نا وہ بری حالت میں چلا گیا, اور اچھے آرٹسٹ میل فیمیل تھیٹر سے دور ہوتے گئے. تو اس کی بہتری کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے, جو میں نے میٹنگز میں بھی کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں, سب سے پہلی بات ہے کہ پروڈیوسر کو ٹائٹ کیا جائے. پروڈیوسر ذمہ دار ہے, پروڈیوسر کو ٹائٹ کیا جائے. وہ ایسی باقاعدہ اس ایسے پروڈیوسر کی سینسر اصل نہ دیکھی جائے, اور جو کہ گندے اداکاروں کو اور گندی اداکاروں کو کاسٹ کرتا ہے, اس کی جب سینسر اصل نہیں دیکھی جائے گی تو میرا خیال ہے کچھ ہم 50-50 نزدیک آ جائیں گے کہ ہم ولگیرٹی کو تھیٹر سے دور کر دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تھیٹر کی ٹائمنگ وہ فیملی ٹائمنگ ہونی چاہیے, اور اس سے یہ ہے کہ فیملی جو ہے وہ ناراض ہوئی ہے جو وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی. 2 باتیں بہت ضروری ہیں فیملی کو تھیٹر پہ لانے کے لیے, فیملی ٹائم اور فیملی کاسٹ. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی فیملی آئے گی, اور پھر ڈرامہ اچھا ہو, فیملی والا ہو, اس کے اوپر ڈائریکٹر مضبوط ہو, اچھا ڈرامہ ہوگا. بہت ساری جو تھیٹر کی آرٹسٹیں ہیں وہ ان کے لڑائی جھگڑے بھی سامنے آتے رہتے ہیں. تو سر یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ڈرامہ صحیح ڈرامہ دیکھنے والے ہیں وہ تو پھر بھاگ جاتے ہیں نا, کہ بھئی جو آرٹسٹیں ہیں ایک دوسرے پر اس طرح کے غلیظ الزامات لگا رہی ہیں تو ان کو تھیٹر میں جا کر کیا دیکھنا. میں چونکہ میل ہوں, اور میں میل کی اگر آپ بات کریں گے تو میں بڑا کھل کے بات کروں گا. فیمیل کی جب بات کریں گے تو فیمیل کی ایک عزت ہے عورت کی. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ اس کی عزت کرو. ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی, ان کا بھی پیغام تھا کہ عورت کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے, تو میں بھی عورت کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. یہ لڑائیاں یہ سب کچھ جو ہے نا, اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جب میں 2 لاکھ لیتا ہوں تو میں 3 لاکھ روپیہ ریورس کر رہا ہوں پروڈیوسر کو. پروڈیوسر مجھے اہم سمجھے گا, مجھے اہمیت دے گا, اور جب مجھے وہ اہمیت دے گا تو میں ساتھی اداکاروں کو کچھ نہیں سمجھوں گا. ہے غلط, ہے یہ غلط. تو میں اپنی جتنی بھی کولیگس ہیں آرٹسٹ, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ احترام کریں ایک دوسرے کا, کام کی طرف توجہ دیں, اور کام کے ساتھ ایک دوسرے کو مات دیں, ہرائیں. اس میں مزہ آئے گا, ایسے نہیں پلیز, کیونکہ ہماری بہت عزت ہے. اور جب آپ لڑتے ہیں اور آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے وہ کیا کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں تو اس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. عوام میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو میں اپنی تمام فیمیلز جتنی بھی ہیں, میں ان کو بالکل بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں کہ پلیز یہ نہ کیا کریں. آپ کی مہربانی. سہیل احمد صاحب نے احتجاجاً جو ہے وہ اسٹیج چھوڑ دیا, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس طرح سے کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ اسٹیج سے چلے گئے. کبھی آپ نے بھی سوچا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اسٹیج کی بہتری کے لیے بہت آواز اٹھاتے ہیں, تو کبھی آپ کے دل میں بھی آیا کہ مجھے پھر سائڈ پہ ہو جانا چاہیے جب چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے سہیل احمد صاحب کو تھیٹر چھوڑا تو دیکھیں بٹھایا کہاں, عزت دی ہے, تو ان کو پھر تھیٹر کی ضرورت نہیں تھی. تو میرے خیال میں میری سوچ ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے, وہاں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے. اب جتنے اہم ہیں سہیل احمد صاحب, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے, وہ ایک طرف ایک تھیٹر کرتے رہیں مسلسل. چلیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ڈرامہ نہیں کر سکتے, ایک لک آفٹر کرنے کے لیے ایک تھیٹر تو پکڑ لینا کہ بھئی یہ تھیٹر ہے
اس کو میں لک آفٹر کروں گا, یہاں میں ڈرامہ دیکھوں گا, میں ڈرامہ کرواؤں گا, اور میں ان کو 2 دن 3 دن لاسٹ جو ہیں ریہرسلیں ہوتی رہیں, آخری دن جا کے اپنا فائنل کریں, ریہرسل کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں آرٹسٹوں کا. تو میرا خیال ہے ایک اگر اینٹ لگ جائے گی تو ڈرامہ بہت بہتر ہو جائے گا. دیکھیں آپ براڈ میں چلے جائیں نا تو وہاں ہر قسم کا تھیٹر ہے. تو ٹھیک ہے, اگر یہاں تھیٹر ہو رہا ہے, گورنمنٹ چاہ رہی ہے ہو رہا ہے, تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ ایک طرف اچھا تھیٹر ہونا چاہیے. وہ مقابلہ یہ ہے کہ بھئی یہ ہے ایک فیملی تھیٹر, وہ جو فیملی دیکھنے کے لیے آئے گی وہ وہاں آئے گی اچھے تھیٹر میں. تو وہ ہمیں اچھے تھیٹر کی طرف آنا چاہیے. سہیل احمد صاحب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ایک ایسا تھیٹر وہ کر سکتے ہیں جس کو وہ خود کہیں کہ جی میں اس کا چیک اینڈ بیلنس کروں گا, تو وہ وہاں اچھا ڈرامہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ 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 وہ اینٹ لگتے لگتے, دیکھیں گند کرتے کرتے تھیٹر بن گئے نا, اب اچھا کرتے کرتے آہستہ آہستہ اینٹ لگائیں گے تو تھیٹر اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. سر آپ کی فلم آ رہی ہے لاڑے دا ویاہ, کل ریلیز ہو رہی ہے, تو سر اس کی کچھ تفصیلات بتائیے, اور فلم کی کوئی تشہیر نہیں ہے, اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ یہ تو بڑا خوبصورت کویسچن کیا. میں آج ہی ایک نجی چینل پہ نیو ٹی وی پہ میرا مارننگ شو تھا, اسی کی پروموشن کے لیے لاڑے دا ویاہ یہ کل لگ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک نیو لڑکی اور نیو میل اور فیمیل دونوں, لڑکی لڑکا, انہوں نے مل کے یہ فلم بنائی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہمارے کلچر پہ بیس کرتی ہے. ہمارے بالکل آپ کو ایسے ہی لگے گا جب وہاں کوئی شادی بیاہ کا ماحول آئے گا تو آپ کو وہی رسمیں وہی سب کچھ ملے گا. وہ بڑی خوبصورت فلم ہے. یہاں ہم نے ننکانہ صاحب میں جا کے وہ فلم شوٹ کی ہے, لوکیشنیں بہت اچھی ہیں, پورا گاؤں دکھایا ہے, گاؤں کا ماحول دکھایا ہے, اپنا کلچر دکھایا ہے. اور فلم کا سبجیکٹ بھی اچھا ہے کہ ایک لڑکا ہے گاؤں کا اور اس کی بہنیں ہیں, ان کی شادی کرتے کرتے وہ تھوڑا سا اوور ایج ہو گیا ہے, تو اس کی شادی کا ایک مسئلہ ہے. اور وہ شادی جب اس کی باری آئی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پھر وہ کوئی اپنی چیزیں بیچتا ہے, کچھ یہ کرتا ہے, چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے, جس کی وجہ سے آفٹر شادی اس کو پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ ایک ساری اچھی سٹوری ہے, لائٹ سی لیکن کامیڈی سے بھرپور ہے, کیونکہ فلم میں تھیٹر کے کامیڈین ہیں جن میں ہوں, سلیم البیلا ہیں, گوگا ہے, اور شفقت چیمہ صاحب ہیں, ریلا آغا ہیں, خالد بٹ صاحب ہیں, شبانہ بٹی صاحبہ ہیں. تو وہ بچوں نے اپنے ساتھ سپورٹس جو ہیں, سپورٹنگ رول جو ہیں وہ بڑے مضبوط رکھے ہوئے ہیں. سب جو ہیں وہ ایک اچھے اداکار ہیں, اچھے کامیڈینز ہیں. تو فلم بہت اچھی ہے. اچھا, اب اس کی کوئی وہ نہیں ہے, پبلسٹی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ بھی صحافی ہیں, اور میرے جتنے بھی صحافی دوست ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا. اور سب سے پہلے وہ میڈیا یعنی کہ ٹی وی والا میڈیا جو ہے نا, ان کو چاہیے جو ایسے بچے آتے ہیں فلم بناتے ہیں ان کو پروموشن دینی چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. سب سے جو بھی آتا ہے وہ پہلے نیا ہی ہوتا ہے, بعد میں کام کر کر کے پرانا ہوتا ہے اور سٹار بنتا ہے. تو جو نیا آتا ہے اس کو پروموشن ملنی چاہیے. میں چینلز جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی میرے یوٹیوبرز ہیں ان کو کہتا ہوں, صحافیوں کو کہتا ہوں, دوستوں کو کہ پلیز جو نئی فلم بنانے کے لیے کوئی بھی آئے, لڑکا ہو لڑکی ہو, اچھی فلم ہو, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تھینک یو.